آج بات کرتے ہیں فلسفی پہ۔ فلسفی یا فلسفہ جسے ایک بہت پیچیدہ چیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جسے آسمانی بلا سمجھا جاتا ہے، جس کے بارے میں عموماً یہ تاثر ہے کہ یہ فلسفی ایک نہ سمجھ آنے والا یا بہت ہی سر کھپانے والا سبجیکٹ ہے۔ آج کوشش کریں گے فلسفی کو جو اکیڈیمک بحث ہے اس سے نکال کر ایک عام آدمی کے لیے سمجھے جانے کے انداز میں پیش کریں گے۔ عموماً فلاسفرز کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے کہ جو فلسفی ہے، جو فلسفہ کرتا ہے، وہ کو زندگی سے بیزار اور ہر وقت سوچ و بچار میں مگن اور لایانی چیزوں میں اپنا ہر وقت برباد کرنے والا کوئی شخص ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفی ہے کیا، فلسفہ کیا شے ہے۔ عموماً کوئی بھی پیچیدہ کنسیپٹ یا کوئی گہری بات یا علم و دانش کا کوئی پہلو، اسے فلسفہ کہا جاتا ہے۔ فلسفہ کے لفظی معنی پر اگر غور کریں تو وہ انتہائی سادہ چیز ہے۔ فلسفہ سے مراد علم کی جستجو کرنے والا، کچھ بھی جاننے کی تگ و دو کرنے والا، یعنی کوئی ایسی بات جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہے اور وہ آپ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس جاننے کی جو جستجو ہے، اس جاننے کی تلاش ہے، جو سرچ آف میننگ ہے، اسے فلسفی کہتے ہیں۔ اب اس معنی کو آپ اکیڈیمک بحث سے ذرا باہر نکالیں، کیونکہ ہماری کوشش ہوگی اس کو اکیڈیمک بحث سے نکال کر ایک عام آدمی کے لیے سمجھ بوجھ والا معاملہ بنایا جائے۔ فلسفی ہر بندے کی ایکسیس میں آ سکے، ہر بندہ یہ جان سکے کہ فلسفی کیا ہے، اور ہر بندہ فلسفی سمجھ سکے اور فلسفی کر سکے۔ اس کے انتہائی سادہ معنوں پر اگر غور کیا جائے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ فلسفی کا مطلب ہے کچھ بھی جاننے کی جستجو۔ اب کچھ بھی جاننے کی جو جستجو ہے، علم کی جو تلاش ہے، وہ فلسفی ہے۔ اس لحاظ سے ہر شخص جو کہ حقیقی علم کی تلاش میں، یہاں پر یہ چیز سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ علم کی تلاش، اب علم یہ ایک الگ بحث ہے۔ علم آج کے دور میں جو علم کی تلاش ہے، کیا وہ حقیقی علم کی تلاش ہے؟ تو حقیقی علم کی تلاش یعنی حقیقت کیا ہے، کسی بھی وجود کا جو معنی ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کو جاننے کی جستجو، یہ فلسفی ہے۔ جو اس جستجو میں ہوگا وہ فلسفر ہوگا۔ یعنی کچھ بھی جاننے کی جستجو سے ہم اس بات پہ پہنچے ہیں کہ حقیقت کی تلاش ہے، جو حقیقت کا متلاشی ہے وہ فلسفی ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا ان ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت سے کیا مراد ہے، what is reality، what is truth۔ فلسفہ دراصل سچ کی تلاش میں۔ اب سچ کس چیز کا سچ، کس بات کا سچ، کس بات کی حقیقت، کون سی حقیقت؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کریں کہ ایک ہم ہے، ہمارا وجود ہے، ہم اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں بغور، ہم اس کائنات میں اپنے وجود کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ایک زندگی ہے، ہماری زندگی کا ایک ٹائم سپین ہے، ہماری اس دنیا میں ایگزسٹنس ہے۔ ہم ایک خاص وقت پہ آئے ہیں، ایک خاص سپیس میں ہماری زندگی کی بقا ہے۔ اب سب سے پہلے جو میرا وجود ہے، ہم جس زندگی کی شرائط کے تحت موجود ہیں، میرے اس وجود کی حقیقت کیا ہے؟ کیا میں حقیقتاً موجود ہوں؟ اس موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے جو جستجو ہے وہ فلسفی ہے۔ اب یہ حقیقت کا ایک پہلو دکھایا ہے with respect to ourselves، کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں۔ اس حقیقت کی تلاش فلسفی ہے۔ اب کائنات میں جو ایگزسٹنس ہے وہ دو ہیں، ایک انر یونیورس ہے، ایک آؤٹر یونیورس ہے۔ ایک میرے اندر کائنات ہے، ایک میرے باہر کائنات ہے۔ یہ جو دو پیرلل یونیورس ہیں، اس کی ایگزسٹنس کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ وجود کیسے رکھتی ہے، ہاؤ ڈز اٹ ایگزسٹ۔ تو اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے پچھلی گفتگو کا تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں کہ فلسفی دراصل کچھ بھی جاننے کی تلاش ہے۔ کچھ بھی سے مراد اپنے آپ کے بارے میں جاننے کی جستجو اور اپنی کائنات کے بارے میں جستجو۔ اب جب اپنی بات ہوگی اور جب کائنات پہ بات ہوگی، پہلے ہم اپنے آپ پہ غور کریں گے، پھر باہر کائنات کو دیکھیں گے، پھر فوراً سے سوال پیدا ہوگا کہ ان دونوں کا خالق کون ہے؟ کیا اس نے خود کو خود تخلیق کیا یا اس کے پیچھے کوئی کریٹر موجود ہے؟
اب اس ایکویشن میں ایک تھرڈ ورٹیکس آ گیا، یعنی کہ یہ بات اب ایک تکون تک، ایک ٹرائنگل تک پہنچ چکی ہے. یعنی فلسفی بحث کرتی ہے وجود پہ، انسان، خدا اور کائنات. یعنی فلسفہ 3 باتوں کو زیر بحث لاتا ہے. 3 باتوں کی حقیقت کی تلاش کی جستجو ہے. انسان کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ کیا اس کائنات کا کوئی خدا ہے؟ اگر ہے تو اس کا وجود کیسا ہے؟ جو تینوں کانسیپٹ ہیں، جو تینوں نظریات ہیں، ان تینوں میں کامن یہ ہے کہ تینوں کا وجود ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کی نوعیت کیا ہے؟ What is reality of nature and what is nature of reality؟ یعنی حقیقت کی فطرت کیسی ہے؟ حقیقت فطرتاً کیا ہے اور فطرت کی حقیقت کیا ہے؟ فلسفہ جو ہے وہ حیرت سے جنم لیتا ہے. جیسے پلیٹو نے کہا تھا philosophy begins with the wonder. جب آپ اپنے آپ پہ حیران ہوتے ہیں، اپنی انٹرنل یونیورس اور آؤٹر یونیورس، اس کو دیکھ کر جب سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہ چاہتے ہوئے اس کو جاننے کی، اس کو ٹٹولنے کی، اس کو تلاشنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں. یہ جو بیہیویئر ہے، یہ جو سائیکالوجی ہے انسان کی، یہ فلسفی ہے. یہ جو حیرت میں اپنے آپ کو گم کرنا ہے اور اس حیرت کی آڑ میں سوالوں کے جو جواب تلاشنے کی جو کوشش ہے، یہ فلسفی ہے. یعنی اب تک ہم نے یہ جانا کہ حقیقت کیا ہے. اس حقیقت کے پردے میں ہم 3 باتوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 چیزوں یا 3 کانسیپٹس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اور ان دونوں کا بنانے والا کیا ہے. اب یہ فلسفی کا ایک پہلو ہے. اب ان کو جاننے کے لیے جس لفظ کا سہارا لیا جاتا ہے وہ ہے علم. یعنی حقیقت تک تو بات ہو گئی کہ ہم فلسفی حقیقت کی تلاش ہے. حقیقت کیا ہے؟ اب حقیقت کی تلاش کے لیے جس کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ ہے علم. اب علم کیا شے ہے؟ فلسفی اس پر بھی بحث کرتی ہے. یعنی کہ ہم جانتے کیسے ہیں؟ کچھ بھی جو ہم جانتے ہیں، کیا وہ ہم حقیقی طور پہ جانتے ہیں؟ یہ جاننا ہے کیا؟ ہم یہ بات بھی کیسے جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں؟ How do we know that we know؟ یعنی جس طرح اس گفتگو کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ فلسفی اس بات کا معنی ہے علم کی تلاش، علم کی جستجو، علم سے محبت، دانش سے محبت. تو جو جاننے کی جستجو ہے وہ فلسفی ہے. تو فلسفی وجود کی حقیقت کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ادراک ہے کہ خود جاننا کیا ہے، یعنی علم کی نوعیت کیا ہے. جیسے what is reality of nature یا what is nature of reality، کہ حقیقت کی نوعیت کیا ہے. تو اگر علم واقعی حقیقت ہے، is knowledge possible، اگر علم حقیقتاً ممکن ہے، ہم جو جانتے ہیں اس کا واقعی کوئی وجود ہے، علم کی کوئی حقیقت ہے، تو وہ علم کی حقیقت کی نوعیت کیا ہے؟ یہ بھی فلسفی ہے. یعنی فلسفہ حقیقت پر بحث کرتا ہے، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں جو حقیقت کا جو پردہ، جو لیئر، جو فیس ہمارے سامنے ہے، جو ہم پرسیو کر رہے ہیں، ہمارے سینسری آرگنز حقیقت کی جو لیئر ایبزارب کر رہے ہیں، کیا وہ اس کے وجود کا حقیقی چہرہ ہے یا اس کے پیچھے یا پس پردہ اس کے کچھ اور معنی مخفی ہیں؟ جو نظر آ رہا ہے کیا وہی اس کا معنی ہے؟ جو اظہار ہے وہی معنی ہے یا اظہار کے پیچھے میننگ کی کوئی اور لیئر ہے؟ یہ جاننے کی جستجو، یہ حقیقت جاننے کی اصل تلاش ہے. اب اسی بیچ میں یہ بات بڑی پیچیدہ ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی شے کا جو وجود ہے، اس شے کے وجود کے پیچھے کیا کوئی اور معنی چھپے ہوئے؟ اس کا وجود الگ شے ہے اور اس کا معنی الگ شے ہے. ان دونوں ایک جو ہم پرسیو کر رہے ہیں، کیا وہ نالج ہے جو اس کے پیچھے میننگ، وہ نالج کی کیا الگ لیئر ہے؟ اس کو جاننے کی تلاش، یہ حقیقت کی تلاش ہے. اور اس کو جاننے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ ہے نالج، وہ ہے علم. اب یہاں پر بات کو اپنے گفتگو کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاصل کرتے ہیں، جو کہ ہے فلسفی کی برانچز. فلسفی کی شاخیں کتنی ہیں؟ تو کسی بھی شے کے وجود کو جاننے کی حقیقت، اس بات کو ذرا سمجھیں. جب ہم وجود کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک لفظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ ہے کائنات، کہ ہر چیز کائنات میں وجود رکھتی ہے. ہمیں کسی چیز کو وجود دینے کے لیے ہم اس کائنات لفظ کا سہارا لیتے ہیں کہ کائنات کا ایک وجود ہے، اس کے اندر ہم بھی کائنات کا حصہ ہیں.
تو ہم بھی یونیورس ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی چیز جو کہ انسانی ذہن سوچ سکتا ہے اس کا ایک وجود ہے، وہ بھلے فزیکل اینٹی ہو سکتی ہے، کوئی نان فزیکل اینٹی ہو سکتی ہے۔ تو کسی بھی شے کے وجود کو جاننے کی جو جستجو ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی جو تلاش ہے، وہ فلسفہ کی پہلی برانچ اس پہ ڈیل کرتی ہے، وہ ہے میٹا فزکس، ما بعد الطبیعیات۔ فزکس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شے میٹر اور انرجی کی فارم میں کس طرح وجود رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفی سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز دونوں کا کمبینیشن ہے، جہاں پہ سائنس چیزوں کے فزیکل ایگزسٹنس کے بارے میں بحث کرتی ہے، تو فلسفی یہ کوشش کرتی ہے کہ چیزوں کے فزیکل ایگزسٹنس کے پیچھے اس کی میٹا فزیکل ایگزسٹنس کیسے ہے، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیا وہ ہمارے دماغ کی ریالٹی پروڈکشن ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے۔ تو فلسفی نیچرل سائنسز بھی ہے اور فلسفی سوشل سائنسز بھی ہے، یعنی ما بعد الطبیعیات یا میٹا فزکس یہ فلسفی کی وہ برانچ ہے جو کچھ بھی ہم کائنات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی ظاہری آنکھوں سے لے کر اپنی باطنی آنکھوں سے اس کے معنی تلاش کرنے کی جستجو تک، یہ میٹا فزکس ہے۔ میٹا فزکس ظاہر اور باطن دونوں کے بیچ میں اٹکی ہوئی حقیقت کی تلاش ہے، اس کائنات کا کو معنی تلاش کرنے کی جستجو ہے۔ جیسے پلیٹو نے کہا تھا تھیوری آف فارمز کے ذریعے کہ جو کچھ بھی ہم پرسیو کر رہے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے۔ ہمارے جو سینسری آرگن، ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، ہم آواز جو پرسیو کر رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ محسوس کر رہے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ ریفلیکشن ہے اس حقیقت کی جو ہم سے دور ہے، جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ہم تک اس کی صرف ریفلیکشن آ رہا ہے، اس کا سایہ آ رہا ہے۔ اس سے آگے جو فلسفی کی برانچ ہے وہ ہے علمیات یا ایپسٹیمولوجی۔ علمیات یعنی یہ جاننے کی جستجو کہ علم کیا ہے، ہم کیسے جانتے ہیں، ہم یہ بات بھی کیسے جانتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں، یعنی علم کی حقیقت جاننا۔ اس کا فلسفی کی پہلی برانچ سے ہی ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ میٹا فزکس یہ جستجو ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب ہم حقیقت کی جستجو میں پڑھتے ہیں تو ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کو جان لیا، تو پھر یعنی کہ ہم ایک علم کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں، اس کے وجود کے بارے میں، اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں، اس کی فزیکل اور اسپرچول میننگ کے بارے میں۔ تو ان سارے پہلوؤں کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم یہ بتلائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ یہ برانچ علم کے ساتھ ساتھ علم کے کئی پہلوؤں پر بحث کرتی ہے کہ علم کا حصول کیسے ممکن ہے، ہم علم کو حاصل کیسے کرتے ہیں، کیا سینسری آرگن کے ساتھ ساتھ کیا کوئی اور بھی علم کا ذریعہ ہے۔ تو علم تجربات سے ممکن ہے، علم حواس خمسہ سے ممکن ہے، یا ذہن خود ہی علم کی پیداوار ہے۔ وہ جیسے کانٹ نے کہا تھا کہ مائی مائنڈ از دا ایبسلیوٹ کریٹر آف ریالٹی، میرا دماغ ہی جو ہے، جو میرا برین ہے، میرا مائنڈ ہے، وہ حقیقت کو تخلیق کر رہا ہے، وہ کریٹ کر کے کائنات کو میرے حوالے کر رہا ہے۔ یہ اصل میں جو کائنات ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ میرے دماغ کی پرسیپشن ہے، اس کی کریشن ہے۔ یعنی کائنات ایک الگ چیز ہے اور کانشیسنس، انسانی جو شعور ہے، جو مائنڈ ہے، اس کا وجود الگ ہے۔ اس پر کافی بحث چھڑی رہتی ہے کہ کائنات دراصل کیا ہے، کیا کائنات ایک الگ وجود ہے انسانی ذہن سے نکل کے اس کا وجود ہے، یا انسانی ذہن کے اندر اس کا وجود ہے، یا کائنات ایک بہت بڑی کانشیسنس ہے، ایک بہت بڑا شعور ہے، اس شعور کے اندر کائنات ہے، یا کائنات کے اندر کوئی شعور باقی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ جانا کہ میٹا فزکس کیا ہے، یعنی کسی بھی شے کی جس کا وجود ہے، اس کے وجود کی کیا حقیقت ہے۔ پھر دوسری برانچ ہے فلسفی کی علمیات، ایپسٹیمولوجی۔ جب آپ کسی چیز کے وجود کے معنی کو جان لیتے ہیں تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے وجود کے بارے میں علم آ چکا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کے وجود کے بارے میں علم کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اب آپ پر ایک ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ اس کے وجود کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یعنی کہ کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہے وہ اس کے مقصد میں چھپی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز آخر وجود میں کیسے آئی ہے، یہ تو میٹا فزکس نے بتا دی ہے۔ اب بات کو آگے بڑھائیں، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا، اس کا مقصد ہی دراصل اس کا میننگ ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ فلسفی کے عموماً صرف کتابی مضمون سمجھا جاتا ہے، حالانکہ فلسفی ایک بہت پریکٹیکل سبجیکٹ ہے۔ اس کی وضاحت میں آگے آپ کو کروں گا۔
تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم نے کسی شے کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اس کی حقیقت کو پرکھ لیا ہے، اس کی حقیقت کو جان لیا ہے کہ وہ کیا ہے، تو علمیات پھر اس گفتگو کو اپسٹمولوجی میٹا فزکس کو لے کر پھر آگے بڑھے گی اور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ یہ کیوں ہے، یعنی کہ جو کیوں کی بحث ہے اس گفتگو کو اگلے سٹیپ میں اس طرح لے کر جائے گی کہ ہم پھر اس کے کو پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ نکالیں، اس سے کو اچھائی اور برائی کا پہلو نکالیں، یعنی یہاں پر ایتھکس جنم لیتی ہے۔ یہ فلسفی کی تیسری برانچ ہے، اخلاقیات، یعنی خود انسان کو بطور کیس سٹڈی لیتے ہیں۔ جب انسان اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو میٹا فزیکلی دیکھتا ہے، تو ساتھ ہی پھر انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں کیوں ایگزسٹ کرتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے اچھا بنوں، یہ کون سی باتیں مجھے برا ثابت کریں گی، یعنی اچھی زندگی کیا ہے، بری زندگی کیا ہے، کامیاب ہونا اور ناکام ہونا کیا ہے، میرے پاس آزادی کتنی ہے، میں کتنا مجبور ہوں، میری کون سی آزادی کا پہلو میری سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، حقوق کیا ہیں۔ تو یہ ساری بحثیں مل کر اخلاقیات کو جنم دیتی ہیں۔ فلسفی کی اگلی برانچ ہے سیاسیات، یعنی پولیٹیکل فلسفی۔ جب انسان نے اپنی حقیقت جان لی اور اچھے اور برے کی تمیز جب جان لی تو پھر وہ ایک معاشرے کو تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جو اپنے تسلسل کو قائم رکھ سکے، جس میں کچھ استحکام ہو، جس میں ایک کمیونٹی کی سینس ہو، ایک سیوک سوسائٹی ہو، ایک مشترکہ معاشرہ ہو۔ تو اس مشترکہ زندگی کے لیے ہر کسی فرد پر کچھ ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک پولیٹیکل سوسائٹی جنم لیتی ہے، جس میں سارے لوگ مل کر کسی پر کچھ ذمہ داری لاگو کرتے ہیں، جس میں سب کو انصاف چاہیے، ہر کسی کو بنیادی ضروریات چاہیے، تحفظ چاہیے، زندگی کو ایک تسلسل چاہیے۔ تو یعنی پولیٹیکل فلسفی کیسے میٹا فزیکل سے پولیٹیکل فلسفی تک ایک سفر طے کرتی ہے کہ جب انسان کسی شے کی حقیقت کو جانتا ہے اور اس کے بارے میں حقیقی علم کی تلاش کرتا ہے، اور اس حقیقی علم کی تلاش کے لیے ہر بات کے ایتھیکل ویلیو کو جانچتا ہے، تو ایتھیکل ویلیو کو جاننے کے بعد کہ اچھا اور برا کیا ہے، تو وہ ایک سیاسی معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ یہ پولیٹیکل فلسفی۔ اگر اکیڈیمکلی اس بحث کو آگے بڑھائیں تو فلسفی کی دو مزید برانچز بھی ہیں، یعنی منطق اور جمالیات، لاجک اینڈ ایستھیٹکس، یعنی میٹا فزکس، اپسٹمولوجی اور ایتھکس۔ ان تینوں کے لیے انسان کو ایک عقلی شعور چاہیے، ایک کانشیسنس چاہیے، یعنی انسان بھی جو کچھ بھی جان رہا ہے وہ بیسیکلی ہے تو ایک عقلی جستجو کی پیداوار۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ جو میں جانتا ہوں وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، وہ کتنا ٹروتھ ہے؟ تو اس ٹروتھ کے لیے انسان اپنے مائنڈ کی ایک انہیرنٹ کیپیسٹی یا ایبیلٹی یوز کرتا ہے، جسے لاجک کہتے ہیں۔ تو انسان منطق کے ذریعے سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر کھینچتا ہے، یعنی لاجک ہی کے ذریعے انسان جب پولیٹیکل فلسفی کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیاسی معاشرے کو جنم دے گا تو سیاسی معاشرے میں انصاف کی بنیاد منطق پر کی جائے گی۔ منطق یہ فیصلہ کرے گی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ منطق نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ اچھا معاشرہ کیا ہے، کامیاب معاشرہ کیا ہے، اور کون سی چیزیں کسی معاشرے کو ناکام بناتی ہیں۔ جمہوریت میں کامیابی پوشیدہ ہے یا آمریت کسی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان ساری باتوں کے جواب انسان اپنی منطق کے ذریعے تلاشتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایستھیٹکس، یعنی جمالیات، حسن۔ حسن سے مراد کسی بھی شے کا ظاہری اور باطنی دونوں حسن ہے، یعنی حقیقت کو جاننا۔ حقیقت سے ہی بات شروع ہوئی تھی، حقیقت کو دوبارہ بطور اگزامپل پیش کرتے ہیں کہ حقیقت کو جاننے کی جو جستجو ہے وہ میٹا فزکس ہے، کسی بھی شے کی حقیقت۔ اب اس کی حقیقت کی جو ارینجمنٹ ہے اس میں حسن کتنا ہے، یعنی جو کچھ بھی یہ کائنات میں نظر آ رہا ہے، ایک آرڈر ہے، اس میں جمال کتنا ہے، یہ میٹا فزیکل ایستھیٹکس ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل فلسفی کی اگر بات کریں تو کسی سیاسی معاشرے میں جو نظم ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس کا جو آرڈر ہے، اس کی سٹیبلٹی ہے، اس کی جو کنٹینیوٹی ہے، اس میں ایک جمال ہے، اس میں ایک حسن ہے۔ فلسفے کی پانچوں برانچز ہیں، ان کا پانی الگ الگ ہے لیکن یہ بہتے پانچوں ایک ہی دھارے میں ہیں، ان کی سمت ایک ہی ہے، یہ جا کر ایک ہی پوائنٹ پر جا کر مل جاتے ہیں۔ بھلے آپ میٹا فزکس کر رہے ہوں یا ایپسٹمولوجی پڑھ رہے ہوں، ایتھکس پہ غور کر رہے ہوں یا منطق کو زیر پیش لائے ہوئے ہوں، آپ کر فلسفی ہی رہے ہیں۔ تو ان پانچوں کا جو مشترکہ دریا ہے، کہیں وہ وجود کے سوال میں بہتا ہے تو کہیں علم کے امکان میں،
کہیں پر خیر و شر کی کشمکش نظر آتی ہے تو کہیں پر ہمیں ریاست نظر آتی ہے، لیکن ان سب رنگوں کا پانی ایک ہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میٹا فزکس الگ چیز ہے، علمیات الگ ہے، اخلاقیات کوئی اور بلا ہے، تو وہ محض دیوار دیکھ رہا ہے، مکمل عمارت نہیں دیکھ رہا۔ اب تک جو ہم نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو 5 برانچز ہیں کہ کس طرح یہ آپس میں مربوط ہیں۔ سب سے پہلے میٹا فزکس سوال اٹھاتی ہے کہ کوئی بھی شے کیا ہے، کسی بھی شے کا ہونا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کی ساخت کیا ہے۔ تو جیسے ہی ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے تو فوراً ایک دوسرا سوال جنم لیتا ہے کہ ہم یہ جانتے کیسے ہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ یہی جاننا دراصل علمیات میں داخل ہو جانا ہے، یعنی کسی شے کا جو وجود ہے اگر وہ مشکوک ہوگا تو اس کی بنیاد پر حاصل شدہ علم بھی تشکیک کی راہ میں کھڑا ہوگا۔ یعنی ہم اگر کسی شے کی حقیقت کے بارے میں مبہم ہیں تو حاصل شدہ علم کے بارے میں بھی ہم ڈاؤٹ میں رہیں گے، جبکہ اس کے برعکس اگر کسی چیز کی حقیقت مستقل ہوگی تو اس کے نتیجے میں حاصل شدہ علم بھی مستقل ہوگا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میٹا فزکس اور علمیات دونوں ایک دوسرے کی پشت پر کھڑے ہیں، ایک حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ہے اور دوسرا اس کے علم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہی ہم کسی علم کا دعویٰ کرتے ہیں یا کسی بھی بات کو جب سچ مانتے ہیں تو اس سچ ماننے کے نتائج ہمارے عمل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم یہ جان لیں کہ انسان آزاد ہے تو انسان کی آزادی سے فوراً اس پر ذمہ داری کا تصور جنم لے گا، یوں یہاں سے اخلاقیات جنم لیتی ہے۔ یعنی جب ہم کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اس جاننے کے بعد اپنے عمل میں کیا تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اسی طرح اخلاقیات جب ایک فرد سے نکل کر جماعت تک پہنچتی ہے تو سیاسی فلسفہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، ہمیں یہ بھی طے کرنا پڑتا ہے کہ معاشرہ کس بنیاد پر منظم ہوگا۔ اسی طرح فرد کے کردار کا سوال جب لاکھوں افراد کی زندگیوں سے جڑتا ہے تو وہ آئین، قانون اور اقتدار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فلسفی انتہائی پریکٹیکل سبجیکٹ ہے۔ اس کی پولیٹیکل فلسفی میں ڈائریکٹ انوالومنٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتنا پریگمیٹک ہے۔ یعنی فلسفی کی شاخیں بیک وقت سائنسز میں بھی ہیں، نیچرل سائنسز میں بھی ہیں اور سوشل سائنسز میں بھی ہیں۔ یہ کائنات کا فزیکل اسپیکٹ بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسٹیٹ اور سوسائٹی دونوں کو اپنی ڈائریکٹ آبزرویشن میں بھی لے کر آتی ہے۔ آپ فلسفہ چاہے نہ پڑھیں یا فلسفے کو سمجھنے کی نہ بھی کوشش کریں، آپ نادانستہ طور پر فلسفی کے کسی نہ کسی پہلو پر غور کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ فلسفہ کوئی منزل نہیں ہے، فلسفہ ایک راہ ہے۔ یہ جواب نہیں ہے بلکہ سوال ہے، اور یہ کوئی تعمیر شدہ بڑی خوبصورت عمارت بھی نہیں ہے جس میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے سب کچھ جان لیا ہے، بلکہ یہ وہ طوفان ہے جو سب کچھ گرا کر دوبارہ سے نئے سرے سے سب کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔